عشق کی بدولت مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، عظیم مہینہ سن اسلامی ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی نشریات میں ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یقیناً اسلامی سن ہجری کا یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری خصوصیات لیے ہوئے ہیں، بہت ساری نسبتوں کو لیے ہوئے ہیں اور بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، ایسی حرمت کہ جو اسلام میں بھی اس کی حرمت ہے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی اہل مکہ اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، 10 محرم الحرام ایک نسبت تو یوم عاشورہ کی ہے، جو آپ یوم عاشورہ کی فضیلت، اس کی عظمت اور اہمیت سمجھتے ہیں۔ 10 محرم کی دوسری مناسبت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سید الشہداء امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام رفقا کی مظلوم شہادت، یہ عظیم واقعے کی مناسبت بھی اس 10 محرم الحرام کو حاصل ہے۔ حاضرین کرام، ماہ محرم الحرام میں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کی وفادار ہیں، جو اہل بیت کو اپنے سینوں میں بساتے ہیں، وہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اور تعلیمات اہل سنت کے مطابق اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے کہ گویا کہ جانثاری اسلام کے نظام کی حفاظت، اسلامی قانون کی حفاظت کے لیے جانثاری کی ایک بہترین مثال واقعہ کربلا ہے۔ دور حاضر میں شہادت امام حسین ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ باطل جس شکل میں بھی آئے، ہم کو اس سے مصالحت نہیں کرنی چاہیے۔ حق کی سربلندی کے لیے ہم کو حق پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے۔ دوستو، عزیز ساتھیو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین مکہ مکرمہ سے جب نکل رہے تھے، ہر چند کے اس وقت جو موجود صحابہ تھے انہیں بہت روکنا چاہا، لیکن پھر بھی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر کوفہ کی طرف طے کر چکے تھے، اس لیے کہ مشیت الہی میں یہ طے تھا کہ جو مراتب اور جو درجات ترک دنیا کی وجہ سے اور دیگر اور آپ کے کوششوں کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو بلند مرتبے عطا فرمائے، مشیت الہی نے چاہا کہ آپ کو اخروی اعلیٰ مراتب جو باقی رہ گئے تھے ان اعلیٰ مدارج سے بھی سرفراز کرنے کے لیے مشیت الہی نے آپ کو یہ سارے مراحل طے کروائے۔ چنانچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرب و بلا کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو، یہ ساتھیو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، بڑی مظلومانہ شہادت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس کے جو نتائج ہیں اور جو اس کے اثرات ہیں اور اس وقت کے وہ واقعات
یقیناً ہمارے لیے قابل غور ہیں، میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ بالخصوص سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقاصد الاسلام کے حصے پنجم میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے مختلف نکات کو شیخ الاسلام نے بیان فرمایا۔ من جملہ ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ دنیا کی نظروں میں شہید ہو گئے، دنیا کی نظروں میں آپ کا جسم مبارک، سر مبارک جسم سے جدا ہو چکا ہے، لیکن دوستو جی ساتھیوں، جو ظالم یزیدی لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کامیاب ہو گئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم امام علی مقام کو جھکانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ امام حسین کی شہادت کو وہ اپنے طور پر، وہ اپنی ذہن میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ذلت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ امام علی مقام کے لیے کمتری کی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اس مظلومانہ شہادت کے ذریعے سے آپ کو اخروی اعلیٰ مدارج اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارک ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے دار کا مقام، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہترین ہے، اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ دیکھیے، ایک انسان کے منہ سے جب ایک بو نکلتی ہے تو بظاہر تو وہ خراب ہے، محسوس کرنے والوں کے لیے بظاہر تو وہ خراب ہے، چونکہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، بظاہر خراب ہے لیکن در حقیقت نہایت عمدہ ہے۔ کیوں؟ کہ رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے، رب العالمین کے نزدیک وہ بہت عزیز ہے۔ تو بظاہر تو یہ یزیدی لشکر امام علی مقام کی شہادت کو وہ امام علی مقام کے لیے کمتری کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ در حقیقت اللہ رب العالمین نے امام علی مقام کو اخروی اعتبار سے جو اعلیٰ مراتب تھے، اللہ نے وہ اعلیٰ مراتب اس شہادت عظمیٰ کے ذریعے سے طے فرمائے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے شیخ الاسلام نے امام علی مقام کی اس شہادت عظمیٰ کی عظمت اور اہمیت اور اس کی بلندی کو جو ہے بیان فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگزار میں تشریف لائے، نصیحتیں فرمائیں، اور لوگوں کو آپ نے اس عمل سے، ظلم سے باز آنے کی تاکید فرمائی، لیکن ظلم وہ غرور و تکبر میں چور جو ہو چکا تھا، وہ امام علی مقام کی ان نصیحتوں پر توجہ نہیں کی، اور وہ لوگ دنیا کے اقتدار میں اور دنیا کی ہوس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری، اور جب وقت مقابلہ آیا تو امام حسین کی قربانیوں کا دیکھے جب سلسلہ شروع ہوا، تو شب عاشور اور اس شب شہادت امام علی مقام نے اپنے تمام رفقا کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور روشنی بجھائی، اور سب سے آپ نے کہا کہ دیکھو، یہ جتنے یزیدی لشکر یہاں آئے ہیں یہ مجھ سے مقابلہ چاہتے ہیں، یہ میرے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ جو تم یہاں تک میرے ساتھ رہے ہو، میرا ساتھ دیے ہو، میں تمہاری ان خدمت سے میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ امام علی مقام نے جب دوبارہ چراغ سلگایا تو وہ سارے رفقا وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے فرزند رسول، اے نواس رسول، اگر آج ہم آپ کو اس حال میں چھوڑ کر تنہا چلے جائیں گے تو کل قیامت کے دن ہم رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اے امام علی مقام، آپ کو اس حال میں چھوڑ کر چلے جائیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ہمیں اپنا کٹنا گوارا ہے،
مرنا گوارا ہے، مٹنا گوارا ہے، لیکن آپ کو تنہا چھوڑ دے یہ ہمیں کسی بھی قسم سے ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اب اہل بیت اطہار کے وہ تمام وفاداران میدان کربلا میں ڈٹے رہے، مقابلہ ہوا۔ بہرحال سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگزار میں ثابت قدم رہے۔ یہ جو مقابلہ تھا، یہ مقابلہ، یہ معرکہ کوئی دنیا کے مقاصد کے لیے نہ تھا، بلکہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، حق کی سربلندی کے لیے، نظام اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے، قانون اسلامی کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے کہ نبی رحمت راحت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام نبوت کا اور سلطنت کا عطا فرمایا تھا، اور جو خلفائے راشدین نے جو نظام خلافت کو قائم فرمایا تھا، کہ اس خلافت راشدہ کے بعد اب یزید کے ہاتھ میں جب یہ حکومت آئی تو گویا کہ اس نے اس نظام اسلامی کو اور نظام خلافت کے خلاف ایک نئے نظام کا اس نے تعارف دنیا کے سامنے رکھا تھا، بلکہ اس نے قیس اور کسریٰ کے بادشاہوں کے طرز پر آمرانہ رویہ اختیار کر لیا تھا، اور یہ اقتدار کے نشے میں مست ہو کر یہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا تھا، اور یہ اپنے اقتدار کے نشے میں مست ہو کر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے کوئی دنیاوی غرض سے نہیں تشریف لائے تھے، بلکہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام جان بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، نانا جان کے لائے ہوئے دین کو بچانے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ایک ایک شہادت آپ دیکھ لیں، کیا عظیم شہادتیں ہیں۔ تمام تر شہداء کربلا کے جذبات آج کے جوانوں کے لیے بہترین مثال ہے، چاہے وہ امام علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، چاہے وہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، چاہے وہ حضرت عباس علمبردار کی شہادت ہو، چاہے وہ ننھے علی اصغر کی شہادت ہو، اور چاہے وہ اہل بیت اطہار کے وہ تمام تر ساتھیوں کی، ان وفاداران اہل بیت کی شہادتیں ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار کے خیموں کے اندر نبوت کے خاندان رسول کی وہ عظیم شہزادیوں کا صبر اور ان کا استقامت، ان قربانیوں کو اور ان شہادتوں کو دیکھ کر اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہو، یہ ساری چیزیں آج ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے اہل بیت اطہار بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے نہ صرف آپ نے اپنے کنبے کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا، بلکہ امام علی مقام نے اپنی تربیت سے ایسے افراد کو تیار کیا تھا جو جب میدان میں آ جاتے ہیں، باطل کسی شکل میں بھی ہو، کتنی تعداد میں بھی ہو، اور کتنا ہی ہتھیار وہ سامنے کیوں نہ رکھتا ہو، امام علی مقام نے ایسے افراد کو تیار کیا، بالخصوص جو ان کے شہزادے تھے، بالخصوص جو ان کے عظیم تر اولادیں تھیں، جب وہ میدان عمل میں آتی ہیں تو وہ باطل سے اپنی نگاہوں کو نہیں پھیرتی ہیں، بلکہ باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان سے مقابلہ کرتے ہیں، بے شمار یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ جذبہ اور یہ جانثاری کے جذبات ان شہزادوں کے اندر کہاں سے آئے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی، اور ان کے سامنے جو نمونہ تھا اپنے بابا جان کا امام حسین کا اور اپنے تایا جان امام حسن مصطفیٰ کا، یہ وہ عظیم نمونے ان شہزادوں کے سامنے تھے کہ جب یہ نمونوں کو دیکھ کر، یہ عظیم کرداروں کو دیکھ کر جب یہ شہزادے پروان چڑھے تھے، جب وہ میدان عمل میں آتے ہیں تو ایک ایک بڑے بڑے عرب کے مشہور پہلوان کو دول چڑھا دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنے سارے گھرانے کو قربان کر دیا۔ شہادت کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے، اور کربلا کی تپتے ہوئے ریگزار سرزمین کربلا کا ایک ایک ذرہ آج بھی وفاداران حسین کو پکار کر دعوت دے رہا ہے کہ آج کوئی ہے
جو امام حسین کے وہ وفادار جو وقت کے یقیدیوں سے آنکھ میں آنکھ ملانے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ہے ایسے امام علی مقام کے وفادار جو وقت کے ظالموں کے خلاف ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے ہوں؟ کوئی ہے ایسے وفاداران اہل بیت جو حق کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو؟ دوستو دی ساتھیو، واقعات تو بہت ہم پڑھتے ہیں، واقعات تو بہت سنتے ہیں، لیکن واقعات سے ہم کیا پیغام لیتے ہیں؟ میں ناظرین سے یہی درخواست کروں گا، شہادت عظمیٰ یہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، یہ وہ عظیم شہادت ہے کہ ہمیں میدان عمل کی دعوت دیتی ہے، میدان عمل میں آنے کی دعوت دیتی ہے، عمل کے پیغام کی طرف دعوت دیتی ہے۔ حضرین محترم، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اپنے گھرانے کو شہید کر چکے، حتیٰ کہ جب آپ تنے تنہا رہ گئے تو اس وقت آپ نے اپنی تمام خواتین سے آپ نے رخصت چاہی اور اس کے بعد میدان عمل میں آئے۔ یقین جانیے جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام جب سب کچھ شہید ہو چکے اور یہاں امام خیمے سے رخصت ہو کر کربلا کی اور تپتی ہوئے ریگزار میں جب جا رہے تھے، اس وقت اہل بیت اطہار کے خیمے کے اندر خواتین کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں شہزادیوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر! عزیزان ملت اسلامیہ، حضرتہ شہر بانو بھی اس میں موجود ہیں اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، دیگر اور بھی شہزادی رسول موجود ہے۔ سب نے وہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا، ہمتوں کا مظاہرہ کیا اور کوئی اپنے خیمے سے باہر نہ نکلا۔ امام علی مقام وہاں میدان کربلا میں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ وہ مقابلہ کرتے کرتے اور مشیت الہی کو جو منظور تھا، جس مظلومانہ شہادت کا جو مدارج اور جو مراحل اللہ نے اپنی مشیت سے آپ کے مقدر میں رکھے، امام علی مقام ایک ایک مرحلے کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ سعادت اخروی کے سب سے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے۔ اللہ اکبر! قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام علی مقام یقیناً کربلا کی میدان میں، اس کربلا کی تپتے ہوئے ریگزار میں نظام اسلام کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ آج بھی میں بات کر رہا ہوں کہ دور حاضر میں آپ اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں بھی ایک ظالم طاغوتی طاقتوں کا آپ کو اور ہم کو سامنا ہے۔ ایسے نازک دور میں امام علی مقام کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ امام جب ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، تو امام علی مقام کا ہتھیار شریعت پر استقامت تھا، استقامت فی الدین تھا، استقامت فی شریعت تھا۔ تو حضرات، اگر ہم وقت کے طاغوتی حکمرانوں کو اگر ہم دھول چٹانا چاہتے ہیں یا اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اسلام میں قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان و اسلام میں قوت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ ایمان و اسلام میں قوت شہدائے کربلا کی نقش قدم پر چل کر ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ استقامت فی الدین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش کف پا پر جب تک انسان اپنا قدم نہیں رکھے گا، جب تک امام علی مقام کے نقش قدم کو طے کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھے گا، اس وقت تک کوئی بھی استقامت فی الدین حاصل نہیں کر سکتا، استقامت فی شریعت حاصل نہیں کر سکتا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت فی الدین، استقامت فی شریعت کا ہمیں ایک بہترین نمونہ عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد دیکھیے سر حسین نیزے کی نوک پر ہے، اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں، آپ سنتے ہی ہوں گے کہ جب سر حسین رضی اللہ عنہ کو لے جایا جا رہا تھا، دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ دیکھو کہ وہاں پر لب حسین کچھ حرکت کر رہے ہیں۔ کوئی سننے والا قریب گیا، دیکھا کہ آخر کیا حرکت ہو رہی ہے۔ یہ جب کان قریب لے جا کر گیا سننے والا، تو وہ سن کر دنگ رہ گیا، حیرت میں پڑ گیا
کہ سر حسین جسم حسین سے جدا ہو کر بھی قرآن سے جدا نہیں ہوا. سر تو جسم سے جدا ہو گیا لیکن زبان پر اور لب پر اس وقت بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مظلوم شہادت ہمیں قرآن سے وابستگی کی دعوت دے رہی ہے, شریعت پر عمل کی دعوت دے رہی ہے. تو میں نوجوانوں سے بطور خاص عرض کر رہا ہوں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے تھے حضرت علی اکبر نوجوان ہیں. امام حسن مجتبیٰ کے بھی شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نوجوان. روایتوں میں آتا ہے کہ 14-15 سال کی عمر کے یہ شہزادے ہیں, اور جب میدان میں کربلا میں آ رہے ہیں تو کس عزم کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ آ رہے ہیں. جب رن میں آتے ہیں, میدان میں آتے ہیں, کوہرام مچ جاتا ہے کربلا کے میدان پر, اور ایک ہیبت, ایک خوف طاری ہو جاتا ہے, ایک دبدبا طاری ہوگا. کون آ رہا ہے؟ ہم شبیہ پیغمبر کی آمد ہے. اللہ اکبر. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ بالکل رسول کریم علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی طرح مشابہ تھا. خود مقابلہ کرنے والے, آپ کے خون کے پیاسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اے شہزادے, ہم نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ذرا اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیے تاکہ نبی کے وہ نورانی چہرے کی یاد تازہ ہو جائے. یہ چہرہ, ایسے چہرے والے میدان کربلا میں تشریف لائے. لیکن کیا ہوا, کیا کیا ان ظالموں نے؟ دنیا کے نشے میں مست ہو کر ان لوگوں نے ایسے عظیم شہزادوں سے مقابلہ کیا اور ان کو پیاسا رکھا اور ان کو مظلومانہ طور پر شہید کیا. ان پر تیروں کی برسات کی, ان پر تلوار اور ہتھیار چلائے. کیسے ان کی ہمت ہوئی, کیسے جرتیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے نشے میں مست ہو کر, دنیا کے اقتدار کی خاطر, فانی دنیا کی خاطر یہ لوگ اپنے ایمان کا سودا کریں. حدیث رسول ہے, رسول کریم علیہ السلام کی پیش گوئی بھی اس وقت پوری ہوئی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, بادروا فی الاعمال فتنن کا قطع اللیل, کہ اے لوگوں اپنے اعمال کی حفاظت کرو, اس لیے کہ فتنے آئیں گے, تاریخ رات کی طرح وہ فتنے ہوں گے. کیا ہوگا ان فتنوں کا اثر؟ ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن رہے گا, شام میں کافر ہوگا, شام مومن رہے گا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. معمولی دنیا کے عوض انسان اپنے ایمان کو بیچ دے گا. رسول خدا نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ دنیا کے چند سکوں کی خاطر ایمان بیچ دے گا, یہ ظالم یزیدیوں نے دنیا کا سودا کر کے, یہ لوگ اپنے ایمان بیچ کر انہوں نے دنیا خرید لی تھی. اس لیے یہ اتنے جری ہو گئے تھے, اس لیے اتنے بے باک ہو گئے تھے, اتنے بے ہدے ہو گئے تھے, اتنے گستاخ ہو گئے تھے کہ اہل بیت اطہار پر یہ حملے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اللہ اکبر. حضرات محترم, اگر آج ہم ماہ محرم الحرام اور ذکر شہداء کرب و بلا سے اگر پیغام نہیں لیں گے, سبق نہیں لیں گے, جو کچھ حالات اس وقت ہے, ان حالات میں ہمارے لیے لازم ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ کی طرف لوٹیں, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد کی طرف لوٹیں, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عملی کردار کو اپنائیں جو عملی کردار کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے پیش کیا تھا. امام علی مقام اور ان کے تمام تر رفقا نے جو کردار پیش کیا, آج اسی کردار کو دوبارہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ عزم کر لیں, یہ ارادہ کر لیں, تو یقیناً دوبارہ پھر ہم جو ہے پھر سے یہ وقت کے حکمرانوں کو مغلوب کر سکتے ہیں. غالب ہونے کے لیے ضروری ہے, غالب ہونے کے لیے شرط ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, کہ اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے, اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے, تو پھر اللہ کی مدد بھی تمہارے پاس نہیں آئے گی. اللہ کی مدد انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. امام علی مقام اپنا سارا سب کچھ قربان کیا اور دین کے لیے کربلا میں تشریف لائیں, دین کی حفاظت کے لیے. آج دین کے لیے نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے, قوم کے پاس وقت نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے, دین سننے کے لیے, احکام شریعت جاننے کے لیے, فرائض و واجبات کے علم جاننے کے لیے. آج قوم کے پاس وقت نہیں ہے. اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے, شریعت مطہرہ کی طرف توجہ نہیں دیں گے, تو پھر ہم کیسے کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ کیسے ہم
یزیدیوں کا، وقت کے یزیدیوں کا مقابلہ کر پائیں گے. وقت کے یزیدیوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنے اندر بھی شہدائے کرب و بلا جیسا جوش پیدا کرو، اپنے اندر بھی کو شہدائے کرب و بلا جیسے جذبات پیدا کرو. کیا جوش، کیا جذبے، کیا ولولے شہدائے کرب و بلا کے. ایک ایک فرد نبی کے نواسے پر قربان ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے گردن کو کٹانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اپنے بیٹے کو بھیجنا تیار کر کے جا، اب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا اور نواسہ رسول پر قربان ہو جا. کیا معمولی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ایک فرد نبی کے شہزادے کے لیے، نبی کے نواسے پر قربان ہو رہا ہے. کس لیے؟ نبی کی رضا کی خاطر. آج امام حسین کی محبت میں لوگ جلسہ کرنے کے لیے تیار ہے، اجتماع کرنے کے لیے تیار ہے، سوشل میڈیا پر پوسٹ بنا کر ڈالنے کے لیے تیار ہے، اسٹیٹس رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی مشن حسین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. الا ماشاء اللہ ہے کچھ لوگ جو عمل کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ غفلت میں ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے اگر سچی محبت رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مشن پر بھی عمل کرنا پڑے گا. میں عوام اہل سنت سے درخواست کرتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں تشریف لا کر دین کو بچایا ہے. نہ صرف دین کو بچایا ہے، دین بتایا بھی ہے، دین کو بچایا بھی ہے. سبحان اللہ. تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو پہچانے بھی اور دین پر عمل بھی کریں. جتنے توہمات ہیں، خاص طور پر عوام اہل سنت سے میں عرض کر رہا ہوں بوانگ دہل، آپ کو اہل بیت کی محبت کا ذکر سننا ہے تو کسی رافضی اسکالر کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نہ کسی خارجی کی ضرورت ہے، نہ کسی ناصبی کی ضرورت ہے. جیسے نہ خارجی کی ضرورت نہ ناصبی کی ضرورت، ایسے ہی کسی رافضی کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے. علماء اہل سنت موجود ہیں، علماء اہل سنت موجود ہیں، اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے معمول کے مطابق اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، اہل بیت اطہار کے ذکر کو سنیں، اہل بیت اطہار کے ذکر کی مجلسوں کو سجائیں، اور ایسے لوگ کہ جن پر رافضیت کا اثر ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں. حاضرین کرام، سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام محمد انواع اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اسلوب ہم کو عطا فرمایا ہے کہ امام انواع اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات کا یہ خلاصہ ہے کہ ہم اس تعلیمات کے مطابق ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہ ہم رافضیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ خارجیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر شخصیات موجود ہیں جو ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہیں. ان مقدس اور اہل علم کی شرعی رہنمائی کے مطابق اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے استقامت فی الدین اور استقامت فی الشریعت یقیناً ہمارے لیے اس پر عمل آسان ہوگا. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ نے جس جذبے کے ساتھ میرے مولا اپنی شہادت کو پیش کیا ہے، میرے مالک اس جذبے کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائیں. جی حبیبی کو سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.